خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بیہودہ محض اپنی عقل کے ذریعہ سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیجتا۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو۔ جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستی ہی کے ذریعہ سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعہ صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے۔ یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ جو شخص اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔